معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی سوچ کے لوگ ہمیں نظر نہیں آتے، الگ الگ سوچ کے لوگ ہوں گے، الگ الگ مذہب کے لوگ ہوں گے، الگ الگ دھرم کے لوگ ہوں گے، ان کی سوچ وچار دھارائیں الگ ہوں گی، ایک نہیں ہوتے۔ اب ساری دنیا کے لوگوں کو اگر ہم ایک ہی مذہب کے اوپر لے آئیں اور ہم یہ کہیں کہ جی سارے کے سارے لوگ اسلام کے اوپر ہوں، تب دنیا کا جو ہے وہ امن صحیح رہے گا، تو قرآن نے کیا ایسی بات کہی ہے؟ یا دنیا کے سارے لوگ وہ اپنا اپنا مذہب اور دھرم چھوڑ کے وہ سب کے سب سارے کے سارے ایک خاص سوچ کے اوپر آ جائے؟ قرآن کا ریلیجن کے حوالے سے یا دھرم کے حوالے سے کیا ٹیچنگ کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کیا زبردستی لوگوں کو ان کے مذہب کو بدلنے کا حکم دیتا ہے، یا انسانوں کو فریڈم آف ریلیجن کی قرآن نے اس کی تعلیمات دی ہیں؟ تو اگر آپ قرآن مجید کی سورہ نمبر 10 اور ورس نمبر 99 دیکھیں گے تو اس میں انسانوں کو فریڈم آف ریلیجن کی بات کی ہے۔ دنیا کے یعنی ہر شخص کو یہ پروردگار کی منشا اور مرضی نہیں ہے کہ دنیا کے سارے لوگ وہ ایک ہی اس کے اوپر آ جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید کے اندر اس بات کا یہ بات فرمائی گئی کہ سورہ نمبر 10 ورس نمبر 99 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے حبیب، اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو جتنے بھی لوگ زمین پر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا میں زندہ ہے، سب کے سب ایمان لے آتے۔ پروردگار کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے کہ وہ لوگ مومن ہو جائیں؟ یعنی کیا زبردستی لوگوں کو ان کا مذہب چینج کرنے کا اسلام کہتا ہے؟ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ نہیں، ہر شخص کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنے اپنے مذہب پہ رہے، اپنے اپنے دھرم پہ رہے، یہ اس کو آزادی ہے۔ معلوم یہ ہوا، پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ انسانیت کے اندر کوئی فرق نہیں کرتا، اور یہی وہ بات ہے کہ جب دنیا کے اندر ہم اس بات کو مان لیں کہ سارے انسان برابر ہیں، انسانوں میں کسی درجے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، کوئی ڈیوائڈ نہیں ہے، سارے کے سارے ایک آدم کی اولاد ہے، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، یا ہم یہ مان لیں کہ سارے انسان چاہے رنگ میں تو الگ ہو سکتے ہیں، کوئی کالا کوئی گورا کوئی کسی طرح کا ہو سکتا ہے، بولیاں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن ہیومن ہونے کے اندر سب برابر ہیں۔ نمبر ایک یہ میسج قرآن کا۔ نمبر دوسرا میسج قرآن کا یہ ہے کہ ہر شخص اپنے مذہب کے اوپر اور دھرم کے اندر آزاد ہے، دھرم میں کوئی زبردستی قرآن میں نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ زبردستی لوگوں کا دھرم بدلے، مذہب بدلو، تو آپ اس سے قرآن کا ریفرنس مانگے، آپ اس سے مانگیں کہ آپ قرآن سے ثابت کیجئے کہ کیا قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے۔ بلکہ آپ اس کے سامنے یہ بات رکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورہ نمبر 10 کی ورس نمبر 99 تو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی زبردستی نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو قرآن مجید کے اندر ہے۔